حضرت ادریس علیہ السلام اسلامی روایت میں عقل و دانش کے روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے وحی ملنے والے اولینا نبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا میں پیدا ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو روشن کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کی زندگی علم کی کتاب اور انسانیت حزیب کی ترقی پر اس کے گہرے اثرات کا ثبوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے داستان حیات اگرچہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہے، لیکن علماء و روحانی روشنی کی تلاش کے حوالے سے گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ آپ پہلے انسان تھے جنہیں لکھنے کی صلاحیت سے نوازا گیا، ایک ایسا عطیہ جس نے ابلاغ اور علم کے تحفظ میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس انقلاب یا ایجاد نے آپ کو تاریخ میں ایک منفرد مقام دلایا جو آپ کو انسانی ترقی کے علم بردار کے ورثے پر ممتاز کرتا ہے۔ آپ کی تعلیمات جو والہی حکمت سے معمور تھیں نے ایک زیادہ ہم نصفانہ اور مساوی معاشرے کی راہ روشن کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم پر زور دیا کہ وہ تو ہم پر ستی کو چھوڑ کر عقل کو اپنائے، جس نے سائنسی تحقیق اور علمی جستجو کی بنیاد رکھی۔ آپ کی زندگی ایک مینار کی مانند ہے جو کائنات میں ہماری جگہ اور ایک دوسرے کے تئیں ہماری ذمہ داری کی گہری تفہیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تحریر کا آغاز انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس انقلاب یا ایجاد سے پہلے علم بنیادی طور پر زبانی طور پر منتقل کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا تحفظ اور بازیابی محدود تھی۔ تحریر کی آمد کے ساتھ انسانی اپنی تاریخ، خیالات اور دریافتوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر سکے۔ اس عظیم کامیابی نے نسلوں کے درمیان علم کی منتقلی کو ممکن بنایا، جس سے انسانی ترقی کو تیز رفتار ملی۔ لکھنے کی صلاحیت نے قوانین کی تدوین، ادب کی ترقی اور سائنسی سوچ میں ترقی کو ممکن بنایا۔ اس نے تجارت اور کاروبار کو سہولت فراہم کی، دور دراز کے برادریوں کو جوڑا اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا۔ تحریر لفظ تعلیم کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا، جس نے افراد کو آزادانہ طور پر سیکھنے اور ترقی کرنے کا اختیار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے عطیے کے اثرات ناقابل پیمائش۔ اس نے نشائے ثانیہ، سائنسی انقلاب اور بے شمار علمی ترقیوں کی بنیاد رکھی جنہوں نے ہماری جدید دنیا کو تشکیل دیا ہے۔ آپ کی میراث ہر اس کتاب میں زندہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہر اس مضمون میں جو ہم لکھتے ہیں، اور ہر اس ٹیکسٹ میسج میں جو ہم بیچتے ہیں۔ خواندگی میں اپنی خدمات کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانیت کے لیے درزی کے فن کو متعارف کرانے کا صحرا بھیجا جاتا ہے۔ اس جدت سے پہلے لوگ لباس کے لیے جانوروں کی کھالوں اور دیگر ابتدائی چیزوں پر انحصار کرتے تھے جو موسمی اثرات سے بہت کم تحفظ فراہم کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سلائی کرنا سکھایا، جس سے وہ زیادہ آرام دہ اور دیر پا لباس تیار کرنے کے قابل ہوئے۔ اس سادہ سی ایجاد کا انسانی معاشرے پر گہرا اثر پڑا۔ درزی نے زیادہ نفیس لباس کے انداز کی ترقی کو ممکن بنایا، جو ثقافتی شناختوں اور سماجی درجہ بندی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف پیشوں اور سرگرمیوں کے لیے مخصوص لباس بھی تیار کیے گئے، جس سے حفاظت اور پیداواری صلاحیت میں بہتری آئی۔ نسلوں سے منتقل ہونے والا درزی کا فن آج کی فیشن انڈسٹری میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اعلی درجے کے فیشن سے لے کر روزمرہ کے لباس تک جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ذہانت اور انسانی فلاح و بہبود میں ان کی شراکت کا ثبوت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی گہری تقوی اور اللہ کے پیغام کے تئیں غیر متزلزل عزم کی علامت تھی۔ آپ کی عقیدت نے آپ کو انبیاء کرام میں ایک منفر امتیاز دلایا۔ آپ کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ معجزانہ واقعہ جس کا ذکر قرآن میں ہے،
اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتا ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا کی نگاہ میں حاصل تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا معراج آپ کی راست باز یاور غیر متزلزل ایمان کا اصلہ تھا۔ یہاں سے بات کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں انہیں غیر معمولی نعمتوں سے نوازا جا سکتا ہے۔ آپ کے معراج کی یعنی اہل ایمان کو روحانی فضیلت کے حصول اور خدا سے قربت حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگرچہ آپ کے معراج کی تفصیلات ایک ماہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ واقعہ روحانی بلندی کے امکان کیا ایک اعتبار علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان دنیاوی حدود سے ماورا ہو کر عقیدتہ و نیک عمل کے ذریعے ہستی کی اعلی منزل کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی میراثان کی مادی شراکتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو علم کے علم بردار، سچائی کے متلاشی اور روحانی رہنمائی کے مینار کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہر کوشش میں تعلیم، جدت اور فضیلت کی جستجو کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ کی کہانی ہمیں سیکھنے کو زندگی بھر کی جستجو کے طور پر اپنانے کی ترغیب دیتی ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ علم ذاتی اور معاشرتی تبدیلی کا ایک طاقت اور ذریعہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عقل اور مشاہدے پر زور دے کر سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی، جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوال کرنے، تلاش کرنے اور گہری تفہیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مزید برآں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ثبات کی دہانی کا کام کرتی ہے کہ حقیقی ترقی میں مادیہ اور روحانی دونوں طرح کی ترقی شامل ہے۔ ان کا غیر متزلزل ایمان، ان کی علمی کاوش، وہ کے ساتھ مل کر عقل اور وحی کے درمیان ہم آہنگ توازن کی مثال پیش کرتا ہے۔ آپ کی میرا سہمیں اپنے ذہنوں اور اپنی روحوں دونوں کو پروان چڑھانے کی ترغیب دیتی ہے، مکمل نشوونما اور روشنی کے لیے کوشاں رہتے ہوئے۔ اپنی علمی خدمات کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام اخلاقی طرز عمل کی ایک روشن مثال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی انصاف، ہمدردی اور راست بازی کے اصولوں کا مجسمہ تھی، جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہر فرد کے لیے ایک اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات نے ایمانداری، دیانتداری اور دوسروں کے ساتھ شفقت اور احترام سے پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ظلم و ناانصافی کی، معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ منصفانہ سلوک کی وکالت کی۔ آپ کی زندگی اخلاقی قیادت کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اخلاقی اصولوں کے تئیں ان کا غیر متزلزل ازمائش لاز والی دہانی کا کام کرتا ہے کہ حقیقی ترقی کا اندازہ صرف مادی ترقی سے نہیں لگایا تھا، بلکہ ہمارے کردار کی مضبوطی اور ہماری ہمدردی کی گہرائی سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ایمان خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ایک زیادہ ہمسفانہ اور مساوی دنیا بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب حضرت ادریس علیہ السلام کو سچائی اور ثابت قدمی کے مالک کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ سورہ مریم آیت 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ہستی اور نبیت ہے، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ قرآنی حوالہ کے رسولوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ کے غیر متزلزل ایمان، گہری حکمت اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ کے الگو نے آپ کو الہی پہچانا اور اسلامی روایت میں اعزاز کا مقام دلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی رست بازی کی قرآنیت صدیق نیاب کے مسلمانوں کے لیے ترغیب کا باعث ہے۔ آپ کی کہانی اہل ایمان کو ان کے غیر متزلزل ایمان، علم کی جستجو اور اخلاقی طرز عمل کے تئیں ان کے عزم کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے تھے،
لیکن ان کی زندگیاں اور تعلیمات ہماری جدید دنیا میں گہریاں ہمیں رکھتی ہیں۔ تیزی سے تکنیکی ترقیاں اور معلومات کی مسلسل آمد کے اس دور میں علم کے حصول پر ان کا زور پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم ہی طاقت ہے جو ہمیں جدید دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے، معاشرے میں بامنی شراکت کرنے اور اپنی زندگیوں کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ان کی میراث ہمیں زندگی بھر سیکھنے، نئے چیلنجوں کے مطابق ڈھالنے اور انسانیت کی بہتری کے لیے علم کی طاقت کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مزید برآں اخلاقی اصولوں کے تئیں حضرت ادریس علیہ السلام کا غیر مزلزل ازماس دنیا میں ایک کمپاس کا کام کرتا ہے جو اکثر اخلاقی ابہام کی خصوصیت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کا اندازہ صرف مادی دولت سے نہیں بلکہ ہمارے کردار کی مضبوطی اور انصاف، ہمدردی اور دیانتداری کے تئیں ہمارے الگن سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اگرچہ ایک دور گزشتہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن ایک ایسا لازوال پیغام رکھتی ہے جو وقتاور ثقافت سے بالاتر ہے۔ ان کی کہانی علم کی فطری انسانیت شنگی، جدت کی تبدیلی کی طاقتور ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ کی تعمیر میں اخلاقی طرز عمل کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ ان کی میراث ایک مینار کا کام کرتی ہے جو ہمیں علمی جستجو، روحانی نشوونما اور اخلاقی ذمہ داری کے راہ کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ان اقدار کو اپنا کر جن کی وہ عکاسی کرتے تھے، علم، تقوی اور ہمدردی، ہم اپنے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 21ویں صدی کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے آئیے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے اسباق کو یاد رکھیں، علم کو ترقی کے ایک ذریعہ کے طور پر اپنائیں، اخلاقی اصولوں کو اپنے رہنما روشنی کے طور پر برقرار رکھیں اور اپنے ڈگرد کی دنیا پر مثبت ڈالنے کی کوشش